جھوٹی خبر کو بھی اسی طرح بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. ہر سیکنڈ کے بعد ایک نیوز بریک ہو رہی ہے اور اس میں جان نہیں ہوتی ہے, وہ بلا وجہ کی. وہ جی سائیکل کی ٹکر لگ گئی ہے جی, وہ بریکنگ نیوز ہے. وہ ایک 7 سال کے بچے نے خودکشی کر لی ہے جی, یہ بریکنگ نیوز ہے. یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں, یہ کون سے پاکستان کو ہمارے ذرائع ابلاغ, ہمارا میڈیا پورٹری کر رہا ہے؟ دیکھیں رانا صاحب, یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. میں اکثر اپنی میٹنگوں میں, پی ایف جے کی میٹنگ میں, آر اے جے کی میٹنگ میں, پریس کلب کی میٹنگ میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی بڑی ہائی ہوپس ہیں میڈیا کی طرف. وہ ایک مسیحا بھی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس وقت کو اگر کوئی ہمارے زخموں پہ مرہم رکھ سکتا ہے, ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے, تو وہ ایک پاکستان کا میڈیا ہے. میڈیا میرے دکھ کی دوا اگر کر سکتا ہے تو میڈیا کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ان توقعات اتنی بڑھ گئی ہے, اگر ہم نے ان توقعات کے مطابق اپنے کردار کو نہ ڈالا, ہم میں سے جو ہم میں کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں وہ اسی طرح بلیک میلنگ کرتی رہیں, اسی طرح سودے بازیاں کرتی رہیں, تو ہمارے خلاف نفرت بھی اسی طرح بڑھے گی جس طرح ایک پولیس مین کے خلاف عام آدمی کی نفرت ہوتی ہے. میں نے بہت سے واقعات کوٹ کیے ہیں اپنے دوستوں کی میٹنگ میں. اگر ایک جینون انکاؤنٹر ہوتا ہے, پولیس مقابلہ ہوتا ہے ڈاکوؤں کے ساتھ, خدا نخواستہ پولیس والے شہید ہو جائیں ڈاکو کے ہاتھوں, تو بعض اوقات لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھوں مظالم کا شکار ہوتے ہیں. ہاں بالکل تو بالکل. میں انہیں کہتا ہوں کہ اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب ہمارے خلاف یہ محبت, یہ لوگوں کی توقعات جو ہے نفرت میں بدلیں. اس کے لیے ہمیں کم سے کم کچھ پیرامیٹر بنانے چاہیے. اس کے لیے پی ایف جے کا بہت اچھا پیرامیٹرز ہیں پی ایف جے کے پاس. پی ایف جے کے کانسٹیٹیوشن میں آپ دیکھیں پڑھیں تو سب سے پہلا جو پیج ہے وہ ہے ہی وہ کہ اس میں آپ کو رپورٹنگ کیسے کرنی چاہیے, کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا اس میں. ٹھیک ہے. لیکن اب بدلتے ہوئے حالات کے مطابق یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں, ہماری حکومتیں اس کو سیریس نہیں لے رہی. ایک تو وجہ یہ ہے کہ میڈیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ کوئی پازیٹیو قانون سازی کرنے سے بھی حکومتیں ڈرتی ہیں کہ اچانک 4 چینل اٹھیں گے, 2 جرنلسٹ اٹھیں گے کہ دیکھیں یہ آزادی جو صحافت ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور خام خواہ گورنمنٹ ڈیفینسو ہو جائے گی انٹرنیشنل فورم پہ. یعنی میڈیا مافیا کا کردار ادا کر رہا ہے. میں مافیا نہیں کہوں گا اسے, میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مادر پدر آزاد ہیں. جو چاہیں ہم یہ نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حکمرانوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی یہ حدود ہے, ہم سپریم کورٹ کو ایون دین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آئین اس جگہ کھڑا کرتا ہے, ہم مسلح افواج کو یہ کہتے ہیں کہ آئین نے آپ کو یہ جگہ دی, آپ کو اس لائن کو کراس کیا تو ہم آپ کے خلاف روڈ پہ ہوں گے, تو ہمارے لیے بھی تو ایک لائن ڈرا ہے. یس. ہمیں بھی وہ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. تو صافی صاحب یہ بتائیے, کراس کر لی لائن تو اب ان کا ہو کیا سکتا ہے کوئی ایسا کوئی نادیدہ تیر جو آ کے لگے گا ان کو, کوئی ایسی کوئی آپ سمجھ لیجئے زنجیر جس میں انہیں جکڑا جا سکتا ہے, کیسے روکا جا سکتا ہے پھر جو نہیں اس کا, اور اکثریت نہیں کر رہی؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال میں یہ معاملہ اتنا سمپلی نہ ایک ایکسٹریم ہے نہ دوسرا ایکسٹریم ہے. کئی حوالوں سے آج بھی میڈیا کا کردار پازیٹیو بھی ہے, مثبت بھی ہے, اور کچھ حوالوں سے نیگیٹو بھی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ان حدود کی پاسداری کر رہے ہیں جن کا بٹ صاحب نے تذکرہ کیا, اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ان حدود سے تجاوز بھی کر رہے ہیں. اور یہ صرف میڈیا میں نہیں ہے, آپ اگر کسی بھی طبقے میں چلے جائیں, بہت سارے جنرلز ہیں, اس میں ہمارے آرمی چیف تھے, جنرل وحید کاکڑ تھا, اس طرح کے بہت سارے, جہانگیر کرامت تھا. اچھا سر, میں یہ اس سے سمجھوں کہ ہمارے پاکستانی صحافی یہ جو کچھ کر رہے ہیں جس پہ ہمیں اعتراض ہے, یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ان کے جواب میں کر رہے ہیں؟ نہیں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں, کسی بھی طبقے کو آپ آئسولیشن میں رکھ کے جج نہیں کر سکتے. جو آپ کا مجموعی طور پر جو آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے تو وہی, یعنی ہم بھی اسی طرح کے لوگ ہیں نا. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں بہت سارے ججز بھی وہ بھی حدود سے تجاوز کر چکے ہیں, وہ اپنے ان معیارات سے گر بھی چکے ہیں. بہت سارے ہیں کہ جو ان حدود کی پاسداری بھی کر رہے اور انہوں نے اس کریکٹر کا مظاہرہ بھی کیا. جنرلز کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ نے اگر اپنے حد سے تجاوز کیا ہے, بہت ساروں نے, تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے حد پہ قائم رہے ہیں. اصل میں بات یہ اس حد تک ٹھیک ہے کہ اگر مجموعی طور پر آپ دیکھیں, ابھی اس سے پہلے ہم قیام پاکستان سے پہلے کی صحافت کا ذکر کر رہے تھے, تو اس وقت ابلاغ کے ذرائع بہت محدود تھے.
اور صحافت بہت کمزور تھی، لیکن اس کا رول بہت زیادہ ایفیکٹو اور پازیٹیو کیوں رہا؟ آپ دیکھیں کہ اس وقت اور اس وقت کی صحافت میں ایک جو مجھے بنیادی فرق نظر آ رہا ہے، اس وقت کی صحافت امید دلا رہی تھی، آج کی صحافت مایوسی پھیلانے میں اس کا کردار زیادہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے ہاں۔ سلیم صافی صاحب جہاں میں لانا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک۔ آپ اتفاق ایک منٹ کے لیے رکیں گے سر، ایک منٹ کے لیے رکیں گے، بریک لینی ہے، ہاں، اور اس پوائنٹ سے ہم شروع کریں اس گے وقت کہ کی صحافت میں بریک بھی نہیں تھی، اس اسٹیج پہ بریک بھی نہیں آتی تھی، ایک لیکن موڈیول میں مجبوری یہ ہے بھی- سر